السلام علیکم۔ دابۃ الارض، دابۃ الارض اگر ہم اس کو معنوں میں جاتے ہیں تو دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے، یعنی ارض تو زمین ہو گئی، دابہ کا مطلب ہے چلنے پھرنے والے۔ دابۃ الارض یعنی زمین پہ چلنے پھرنے والے۔ تو اس سے مراد قرآن کیا کہتا ہے وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مشہور جو باتیں مطلب لوگوں میں عام ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان کا سب کا زور اس بات پہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور جو ہے لوگوں سے کلام کرے گا۔ اب وہ جانور کس طرح کا ہوگا اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، جو بھی روایتوں سے انہوں نے لیا ہے۔ بلکہ ایک صاحب ہے ساحل ادیم کر کے ہیں، ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے تو کہا کہ جی یہ ایلینز ہیں، وہ کسی اور زمین سے آئیں گے، یعنی دوسرے سیارے سے وہ یہاں پر آئیں گے۔ تو یعنی کہ انہوں نے تو یہ بتا دیا کہ نہیں جی وہ مخلوق یہاں کی ہے ہی نہیں اس زمین کی۔ اب وہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کائنات کی اور سیاروں کی اور ان کی سائنس کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، بال وہ وہاں سے جوڑتے ہیں، تو خیر ان کا اپنا قیاس ہے، وہ بال وہ بھی حدیث سے ہی لاتے ہیں باقی چیزیں۔ اچھا دوسروں کو میں نے کئی لوگوں کو سنا تو کسی نے کہا کہ جی وہ ایک جانور ہوگا جو 60 گز لمبا ہوگا اور وہ نکلے گا مروہ، صفا کی پہاڑی، صفا یا مروہ، کسی نے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سے نکلے گا، خارج ہوگا قیامت سے پہلے۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ صفا کی پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے نکلے گا۔ اچھا اس کی مختلف انہوں نے شکلیں بتائی، کسی نے کہا کہ گردن جو ہے نا چہرہ انسان کا ہوگا، گردن جو ہے اونٹ کی ہوگی، ہاتھ جو ہے وہ بندر کے ہوں گے، اور اس طرح مختلف جوڑ کے یعنی تصور بتایا کہ بڑا لہیم شہیم جانور ہوگا، اور جو مطلب وہاں سے نکلے گا اب پوری دنیا میں پھیلے گا تو وہ بہت تیز رفتار ہوگا، یعنی وہاں سے نکل کے وہ مشرق کی سمت میں بھاگے گا اور برق رفتار ہوگا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جا کے لوگوں سے کلام کرے گا۔ اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ مذہبی باتیں ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا تو کرسچنوں کے اندر بھی ہے، مکاشفہ کا جو چیپٹر ہے انجیل کا، اس میں جتنی بھی اس طرح کی قیامت والی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا قرب قیامت، تو وہاں پر ان کے پاس بیسٹ کہتے ہیں وہ لوگ اس کو، اس جانور کو، تو اس کی نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں، تو سائن آف بیسٹ کہہ لیں اس کو۔ تو یہ مذہبی باتیں بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسلمانوں کے مذاہب کے اندر بھی ہے، بلکہ میں تو مذاہب ہی کہوں گا، کیونکہ اب وہ اس دین اسلام کی بات تو ہمارے یہاں کوئی کرتا نہیں ہے نا۔ تو قرآن، کیونکہ قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو تو بس ایک آیت پڑھ کے وہ صرف حدیثوں میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، ان کو ملتا بھی نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ وہ وہاں پر ان کو کہانیاں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو دابۃ الارض کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور مختلف قول ہیں، اور میں اس لیے کہوں گا خلاف قرآن ان کو، ان باتوں کو، کہ وہ واقعہ قرآن نے جو بتایا ہے وہ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب ہمارا قول پورا ہو جائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بات بتا رہا ہے اور یہ قرب قیامت کہہ رہے ہیں، یعنی یہ نشانیاں کے طور پہ بتا رہے ہیں، یعنی سائن آف بیسٹ والی بات ہے کہ اس کے سائن انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور وہ نکلے گا، یعنی اس کے بعد پھر اور لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس ٹائم، یعنی وہ پہلے کا وقت بتا رہے ہیں۔ جبکہ اگر ابھی ہم قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں میں نے اس لفظ جہاں سے سٹارٹ ہے اس آیت کا، تو وہاں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، وہ اسٹارٹ اس جملے سے ہے، وَإِذَا، اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ یعنی وہ واقع ہو جائے گا ہمارا قول، یعنی ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی آخرت کی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو بات کی وہ پوری ہو جائے گی والی بات ہے۔ لیکن روایتوں میں تو اس سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ نشانیوں کے طور پہ بتایا کہ یعنی یہ نشانیاں ہوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا جی قیامت آ گئی۔ جس طرح پچھلے پروگرام سے بھی میں نے کہا تھا وہ مہدی کا ظہور ہونا، عیسیٰ کا نزول ہونا، اسی طرح سے یہ جانور کا خروج ہونا، یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں قرب قیامت، یعنی جب یہ ہو جائے گا تو لگے گا کہ جب قیامت آنے والی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس چیز کو اگر میں قرآن کھول کے دیکھتا ہوں تو بالکل چیز ہی آپ کو الگ نظر آئے گی۔ سورہ تکویر کے اندر میں پہلے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ وہاں پر ایک جانور کا ذکر ہے اور وحشی جانوروں کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اکٹھا کریں گے وحشی جانور۔ اب جو وحشی جانور اکٹھے ہو رہے ہیں اور کس دن اکٹھے ہو رہے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیں ہم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ تکویر میں نے کھول لی ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یعنی جس وقت وہ سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا والی بات ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اب یہ عشار عطلت یعنی عربوں کے اندر وہ اونٹنیاں جب حاملہ ہو جاتی تھی تو وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی، کیونکہ عربوں کے اندر ان کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے اونٹ ہوتے تھے. تو یعنی وہ حاملہ اونٹنی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحشی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے. اب یہ جو وحشی جانور اکٹھے کی یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، قیامت کی. اب آگے تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں تو پتہ چل جائے گا آپ کو کب کی بات ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جی یہ بہت اہم یہ آیت ہے، اس کو اگر غور کریں. وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب نفوس، ٹھیک ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جوڑ دی جائیں گی، یعنی جسم اور جان کو جوڑ دیا جائے گا. تو جسم اور جان کو وہیں پر بات ہو رہی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جسم کے اندر جو ہے جانیں جب لوٹائی جائیں گی تو یہ قرب قیامت ہوگی یا قیامت کے جب قیامت برپا ہوگی جب ہوگی. تو ایک واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جب واقعہ وہ برپا ہوگا، قیامت کا معاملہ جب ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ جسم میں جان بھی لوٹا دی گئی. یعنی یہ جب کی بات ہو رہی ہے جب سب اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی ہم اپنی موت کے بعد جب دوسری زندگی کے لیے ہم اٹھیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم وحشی جانور اکٹھا کریں گے. تو اب یہ ایک ہی جانور نہیں ہے، جانور اکٹھا کریں گے تو ایک کو اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکٹھا تو جب کرتے ہیں جب ایک سے زیادہ ہو. تو یہ جو یعنی یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک تو وحشی جانور کا یہ بھی مل گیا کہ وہ کون سا جانور ہے. اب کہیں قرآن نے نہیں بتایا کہ اس کا سر کیسا ہوگا، اس کا پیر کیسا ہوگا. وحشی جانور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے. یعنی وحشی جانور کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ کو خوف آؤ، یعنی خوف آئے دیکھ کر. یعنی انسان کے اگر وہ سامنے آ جائے، مثال لے لیتا ہوں میں شیر. تو اگر شیر سامنے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے بندہ خوف کے مارے ویسے ہی مطلب ہاتھ پیر اس کے چھوٹ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقت، ایک تو پہلے وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات یعنی بذریعہ قرآن، اور وہ انہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان سے کلام کرے گا، سب سے نہیں. یہ یعنی جو لوگ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی قصے کہانیوں پہ ان کا رجحان زیادہ ہوتا تھا، تو یعنی ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو یعنی جب ان کو انسان آ کے سمجھا رہا تو نہیں سمجھ میں آ رہا، انبیاء آ کے سمجھا رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. انبیاء کے بعد پھر لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو ان کو نہیں چاہیے ہوتا. ان کو انسانوں کی لکھی ہوئی یعنی غیر اللہ کی طرف سے جو احکامات مل رہے ہیں ان کو وہ چاہیے، قصے کہانی یعنی کہ. تو یہ ان کے لیے ہے یہ باتیں کہ وہ جانور پھر ان سے کلام کرے گا. یعنی ظاہر انسان کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، بحیثیت انسان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو تم انسان سے تو یعنی تمہیں خوف نہیں تھا، تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں تھا، اور جو بتانے والا تھا ظاہر وہ بھی ہمارے جیسا ہی تھا، جس نے ہمیں آ کے بتایا وہ بھی انسانوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ عبرت کے لیے ہے کہ تمہیں انسان کی بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اب جس سے تم ڈرتے تھے وہ تمہیں آگے بتا رہا ہے، یعنی وحشی جانور. تو یہ میں نے استدلال اس لیے لیا ہے کہ یہاں پر بھی جانور کا ہی ذکر ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اس آیت پہ جس کے اوپر مطلب یعنی سارا مدعا لیا جاتا ہے. اس آیت کو بیس بنا کے پھر روایتیں سنائی جاتی ہیں. تو میں نے روایتوں کی جگہ آپ کو یہ بتا دیا کہ سورہ تکویر نکالیں، اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وحشی جانور جو ہے، اب یہ سب مانتے ہیں کہ وحشی جانور ہوگا وہ، لیکن وہ کہتے ہیں ایک. تو ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب ایک جگہ پر ایک نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی نکل رہا ہے. اب وہ کہاں کہاں جائے گا؟ اب یہ تو حدیث میں ہے کہ مشرق کی سمت جائے گا، یعنی وہ مکہ کی سرزمین سے نکل رہا ہے اور نکل کے وہ بھاگ رہا ہے مشرق کی جانب. اب جتنی مشرق تو مغرب کی جانب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے.
پہلی بات تو یہ. تو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں مشرق والے ان کو تو وہ بتا دے گا، باقی دوسری جو سمتیں ہیں ان کا کیا بنے گا. تو یہ سب جو ہے نا یہ قیاس آ رہی ہیں، اور اس طرح کی روایتیں جو ہے یہ سوائے گمراہی کے یا قرآن سے دوری کے ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اور وہ جو 60 گز کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے لے کے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اب یہ کاؤنٹنگ جو انہوں نے بتائی ہے، میجرمنٹ جو بتائی ہے، میجرمنٹ پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ حدیث دیکھ لیں جس میں قرآن کی آیتوں کا ذکر ہے. تو حدیث کے مطابق تو قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، گنتی بتا دی وہاں پہ. یعنی میجرمنٹ اور گنتی جو انہوں نے بتائی ہے وہ حدیثوں کی گنتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ بھی تو اللہ کے نبی کے نام سے لے کے منسوب کیا ہوا ہے انہوں نے. جبکہ قرآن کے اگر آپ خود 114 صورتیں ہیں، اس کی آخری آیت لے لیں 114 دفعہ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 6236. تو یہ باقی اتنی ساری کہاں گئیں؟ پھر وہ کہاں ہیں؟ تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. تو اسی طرح سے وہ 60 گز کا جانور بتا رہے ہیں. اب 60 گز آپ تصور کریں کہ 60 گز کا مطلب اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی تو 18 یعنی 180 فٹ کا. کسی روایت میں تو یہ ہے کہ وہ گدھا ہوگا، اور کسی میں ہے کہ اس کے کان بڑے ہوں گے، ہاتھی جیسے کان ہوں گے. تو یعنی بالکل خلاف عقل کہانی بنائی ہوئی انہوں نے. اسی طرح سے جس طرح وہ بائبل کے اندر جو بیسٹ کا انہوں نے تصور دیا ہے، اور ایک جگہ وہ بیفومیٹ کا بھی ہے، تو اس میں بھی تو بکرے کا، انسان کا جسم ہے، بکرے کا منہ ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں یہ یہودی. تو بہرحال وہ اس طرح تصور انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے اخذ کر کے بنا لی ہے یہ کہانیاں. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے بس وحشی جانور کا ہے. اور وحشی جانور اکٹھا کرنے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں جو وحشی جانور ہیں انہی میں سے اکٹھا ہو، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. جس طرح یہ بتایا تھا نا کہ بندر کا ہاتھ ہے تو وہ فلانے کا پیر ہے، تو فلانے کی گردن ہے تو فلانے کا منہ ہے. یعنی کوئی الگ انہوں نے نئی مخلوق بنا لی. ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب ان کے سامنے کی باتیں ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. وحشی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ جو اکٹھا کر رہا ہے وحشی جانوروں کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس دنیا میں وحشی جانور جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی جانتے ہیں. بچے کو بھی اگر کہیں گے یار سب سے خطرناک جانور کون سا ہے تو شاید وہ وحشی جانور بتا دے کہ جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جائے. تو بہرحال یہ کہ اب ہم نکال لیتے ہیں یہ سورہ نمل کی وہ آیت جس کو بیس بنا کے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، وَإِذَا اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ ہمارا قول واقع ہو جائے گا، یعنی ہمارا قول پورا ہو جائے گا، علیہم ان کے اوپر، اخرجنا تو ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابۃ من الارض، ٹھیک ہے. تو دابہ نکالیں گے من الارض زمین سے، یہ وہی جانور ہے. تکلمہم تو وہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس ان کن لوگوں سے، کانوا بآیاتنا لا یوقنون یعنی جو ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی آیتوں کو، اللہ کی آیت جب آتی تھی تو وہ پھر آیت کو چھوڑ کے دوسری جگہ پلٹیاں مارتے تھے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں. یعنی دیکھا جائے تو قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے، من گھڑت کہانیوں کے پیچھے بھاگنے والے، یعنی جو لوگ قرآن سے دور تھے، یعنی دین سے دور ہو کے جو لوگوں نے اپنی وہ بنا لی تھی من گھڑت روایتیں، کہانیاں، قصے جو عموماً ہر مذہب والوں کو پسند ہوتی ہیں، تو جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ جیسی آیت ختم ہوتی ہے، آیت ہے سورہ نمل کی 83 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹارٹ ہی وَيَوْمَ نَحْشُرُ، یا اسٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے، نحشر جس دن ہم اکٹھا کریں گے. اگلی ہی آیت بتا رہی ہے کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. تو قرب قیامت پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی ہے، اور تمام روایتیں یہ قرب قیامت. تو بال اپنا خیال رکھیں اور غور کریں قرآن کی آیتوں پہ، اور اس چیز پہ بھی غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قصے کہانی سے جتنا ہو سکے بچیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو بھی اللہ کو ہی جواب دینا ہے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ قرآن پہ اکٹھا ہونا چاہیے ہمیں. اب یہ جتنی ہم نے بنا رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی ٹکڑیوں کی شکل میں ہم نے جو جماعتیں بنا رکھی ہیں، کھل کے کہوں گا فرقے بنا رکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے اب ان سے آزاد ہو جائیں. اور باقی جو لوگ بنا رہے ہیں فرقے ان کو بنانے دیجئے. مطلب آپ پہ کوئی لاگو نہیں ہے، نہ ہی آپ پہ کوئی زبردستی، نہ آپ کو کوئی آگے زبردستی گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے نہیں جی دیوبندی بن جا، بریلوی بن جا، اہل حدیث بن جا. تو کوئی بھی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا. آپ کھولیں قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کو مانیں. آخرت کے دن یہی جو ہے ہمارے لیے راہ نجات بنے گا.
اور یہ ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا امام ہے، ہمارا لیڈر ہے، اب تو ہمیں اسی سے لے سکتے ہیں ہدایت۔ باقی جتنی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، خواہ وہ کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو، بخاری کی ہو، مسلم، امام مسلم کی، جتنی اماموں کی کتابیں لکھی وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، اور نہ ہی اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اب وہ ان کا یہ دعویٰ کہ جی نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 258 سال کے بعد جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہم ان کے اوپر تو مان رہے ہیں، اور جو زندہ وہ کتاب ہمارے سامنے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر شک ہی نہیں ہے، ہم اس کے اندر شک کر رہے ہیں، اور جن پہ شک کرنا چاہیے ہم ان کے اوپر پورا ایمان تو ہمارا ادھر ہے روایتوں پہ۔ اب اگر کسی کو کہو تو یہ منکر حدیث ہو گئی ہے۔ میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں نے قرآن کی آیت بتائی کہ بھائی اگر یہ آیت یہاں پر یہ مطلب لے رہے تو کہیں اور دکھا دیں، کہیں اور تو یہ مطلب نہیں لے رہے۔ تو اس پہ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے لکھا یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے، یہ مرزائیوں کا ہے۔ تو بھائی اب یہ عقیدہ ان کا ہے، اگر کوئی بات صحیح ہے، کسی نے کہا جی غامدی صاحب کا عقیدہ ہے، تو صرف غامدی صاحب یہ ان کی بات نہیں ہے، جو قرآن پہ غور کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ اور جو روایتوں پہ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ روایتوں میں بھٹکے ہوئے تو وہی ہیں، قادیانی سب سے زیادہ روایتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو روایتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو جو منوایا ہے، نبوت کا دعویٰ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا؟ پہلے تو مہدیت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، کس سے؟ وہ حدیثیں دکھا کے، پھر اس کے بعد روایت ان کو مل گئی، لا عیسیٰ الا مہدی، اس کی بنیاد بنا کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ روایت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ اگر یہ قرآن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان کا ہے، تو لہٰذا یعنی یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے یہ، اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ بال کسی پہ یہ انگلی اٹھانا اور یہ دعوے دینا کہ یہ قادیانی ہے، یہ فلانا ہے، تو آپ کے کہنے سے میں قادیانی نہیں ہو جاؤں گا۔ جو میرا ایمان ہے وہ، اور میں اللہ کو جواب دوں، میں کسی شخص کو جواب نہیں۔ چلیے اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔